بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ یہ کہ ساری عمر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی تمنا اور آرزو رہتی تھی۔ بہت آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئی تو اس وقت بے ساختہ عربی کے چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ، جب میں آپ سے دور تھا تو دوری کی حالت میں روضہ اقدس پر اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ آ کر میری نائب اور قائم مقام بن کر زمین کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ آج جب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے جسمانی طور پر حاضری نصیب ہو گئی تو آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ اس سے سیراب اور فیضیاب ہو سکیں، یعنی میں ان کا بوسہ لوں۔ بس شعر کا پڑھنا تھا کہ فوراً روضہ اقدس سے دست مبارک برآمد ہوا اور جتنے لوگ وہاں حاضر تھے سب نے دست مبارک کی زیارت کی، اور حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد وہ ہاتھ دوبارہ واپس چلا گیا۔ اب حقیقت کیا تھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا اور اتنا بڑا اکرام فرمایا کہ جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوا۔ کہیں اس کے نتیجے میں میرے دل کے اندر عجب اور تکبر اور بڑائی کا شائبہ پیدا نہ ہو جائے۔
چنانچہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور لوگوں سے فرمایا، میں سب کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر باہر نکلیں تاکہ بڑائی کا یہ شائبہ بھی دل سے نکل جائے۔ اس طرح آپ نے تکبر اور عجب کا علاج کیا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک خارشی کتا دیکھا۔ خارش اور بیماری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی مخلوق سے بے پناہ محبت اور شفقت ہوتی ہے، اور یہ محبت اور شفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے تسبیح، مصلح اور گدڑی کا نام طریقت نہیں بلکہ خدمت خلق کا نام طریقت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کی محبت ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ والوں کو انسانوں بلکہ جانوروں تک سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو اس پر بڑا ترس آیا، رحم آیا، اور اس کتے کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ پھر ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا علاج کروایا، اس کی دوا کی اور روزانہ اس کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا تو آپ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ اگر کوئی آدمی روزانہ اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ لے لے تو اس کو لے جائے، ورنہ پھر میں ہی اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کو کھلاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس کتے کی پرورش کی۔ اس واقعے کے بعد ایک روز سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بارش کا موسم تھا۔ کھیتوں کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی ہے اس پر سے وہ گزر رہے تھے۔ دونوں طرف پانی کھڑا تھا، کیچڑ بھی تھا۔ چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈنڈی پر ایک کتا آ گیا۔ اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ پگڈنڈی اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، دو آدمی گزر نہیں سکتے تھے۔ اب یا تو کتا نیچے کیچڑ میں اتر جائے اور یہ اوپر سے گزر جائیں، یا پھر حضرت کیچڑ میں اتر جائیں اور کتا اوپر سے گزر جائے۔ دل میں کشمکش پیدا ہو گئی کہ کیا کیا جائے، کون نیچے اترے، میں اتروں یا کتا اترے۔ اس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ مکالمہ کس طرح ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت اس کتے کو کچھ دیر کے لیے زبان دے دی ہو اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں مکالمہ کیا ہو۔ بہرحال اس مکالمے میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتے سے کہا کہ تو نیچے اتر جا تاکہ میں اوپر سے گزر جاؤں۔ کتے نے جواب میں کہا، میں نیچے کیوں اتروں؟ تم بڑے درویش اور اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو، اور اللہ کے ولیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایثار کا پیکر ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے اترنے کا حکم دے رہے ہو؟ خود کیوں نہیں اتر جاتے؟ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت شیخ نے جواب میں فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ یہ کہ میں مکلف ہوں اور تو غیر مکلف ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، تجھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر نیچے اترنے کی وجہ سے تیرا جسم گندا اور ناپاک ہو گیا تو تجھے غسل اور طہارت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں اتر گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے
اور میری نماز میں خلل واقع ہو جائے گا، اس لیے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو نیچے اتر جا۔ کتے نے جواب میں کہا، واہ، آپ نے بھی عجیب بات کہہ دی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ارے اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو اتار کر دھو لینا، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں نیچے اتر گیا تو تمہارا دل گندا ہو جائے گا اور تمہارے دل میں خیال پیدا ہو جائے گا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں، میں انسان ہوں اور یہ کتا ہے۔ اس خیال کی وجہ سے تمہارا دل ایسا گندا ہو جائے گا کہ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی کے بجائے کپڑوں کی گندگی کو گوارا کر لو اور نیچے اتر جاؤ۔ بس کتے کا یہ جواب سن کر حضرت شیخ نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ کپڑوں کو دوبارہ دھو سکتا ہوں لیکن دل نہیں دھو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ کیچڑ میں اتر گئے اور کتے کو راستہ دے دیا۔ جب یہ مکالمہ ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا اور اس میں اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا، اے احمد کبیر، آج ہم نے تم کو ایک ایسے علم کی دولت سے نوازا کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف، اور یہ در حقیقت تمہارے اس عمل کا انعام ہے کہ تم نے چند روز پہلے ایک کتے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ بھال کی تھی۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں ایک کتے کے ذریعے ایسا علم عطا کیا جس پر سارے علوم قربان ہیں۔ وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتے سے بھی افضل نہ سمجھے اور کتے کو اپنے مقابلے میں حقیر خیال نہ کرے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔